الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة العالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چہیارم تابع اولاد علیم مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ علیہ وسلم جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل فروز ساعت پہ لاکھوں سلام جن کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلی اس گل پاک منبت پہ لاکھوں سلام انت شیشے جھلا جھل دھمکنے لگے جلوریزی دعوت پہ لاکھوں سلام جس کے آگے سرے سروراں خم رہے اس سرے تاج رفعت پہ لاکھوں سلام جس کے آگے کھچی گردنیں جھک گئی اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام شور تکبیر سے تھرتھراتی زمین جنبش جیش نصرت پہ لاکھوں سلام نارہائے دلیراں سے بن گونجتے غرش کو سے جرأت پہ لاکھوں سلام جان ساران بدر و احد پر درود حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام وہ دسوں جن کو جنت کا مژدہ ملا اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل
ثانی اسنین ہجرت پہ لاکھوں سلام، سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ، عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام، اصدق الصادقین سید المتقین، چشم گوش وزارت پہ لاکھوں سلام، ترجمان نبی ہم زبان نبی، جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام، فارق حق و باطل امام الہدا، تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام، وہ عمر جس کے آداب پہ شیدا صدر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام، زاہد مسجد احمدی پر درود، دولت جیش عسرت پہ لاکھوں سلام، یعنی وہ عثمان صاحب قمیص خدا، اللہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام، ماحی رفظ و تفضیل و نصب و خروج، حامی دین و سنت پہ لاکھوں سلام، شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، پرتو دست قدرت پہ لاکھوں سلام، مرتضی شیر حق اشجع الاشجعی، ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام، پارہائے صحف غنچہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، جن کا آنچل نہ دیکھا ماہ و مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، وہ حسن مجتبیٰ سید الاسقیاء، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام، وہ شہید بنا شاہ گلگوں کبا، بے کس دشت غربت پہ لاکھوں سلام، دردرج نجف مہر برج شرف، دردرج نجف مہر برج شرف، دردرج نجف مہر برج شرف، رنگ روئے شہادت پہ لاکھوں سلام، رنگ روئے شہادت پہ لاکھوں سلام۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ آج جہلم کی سرزمین پر تاجدار ختم نبوت کانفرنس و شہدائے کربلا کانفرنس، جس میں آپ اور میں حاضر ہیں، اسٹیج پر جلوہ گر علماء کرام، مشائخ اعظام، تحریک لبیک پاکستان کے ذمہ داران و کارکنان، ہم سب کا تو مختصر سا تعارف امیر المجاہدین نے کروایا ہوا ہے کہ ہم سب کتے پاک رسول اللہ کے۔ جو کچھ انہوں نے میرے بارے میں کہا وہ بالکل بھی حقیقت نہیں ہے، ہمارا تعارف اتنا ہی ہے کہ ہم کتے پاک رسول اللہ کے بس، اور اگر کچھ کیا یا زندگی میں کچھ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو یہ اس کی فضل سے تھا، اس کے فضل کے ساتھ بس، ورنہ ملتا ادو پینا جدو روح جب میری پیراہ نے خاکی سے نکلے، تو روزے سے آواز آئے او میرا فقیر آئے، بس ملتا ادو پینا، باقی تا زندگی امتحان ہے۔ اور امام حسین امام علی مقام کربلا 10 دن کا نام بھی نہیں، اور کربلا دیگا چڑھن کا نام ہی نہیں، کربلا رون دوڑ دا بھی نام نہیں، اور کربلا شادیانے یا مسرت دا بھی نام بھی نہیں، کربلا دا ہاتھ کتے ڈٹ جان دا نام ہے۔ اور کربلا دا درس اے وے کہ تعداد بھی معنی نہیں رکھتی، افراد بھی معنی نہیں رکھتے، حالات بھی معنی نہیں رکھتے، جدو حق دی گل آ جاوے تو پھر جو کچھ ہوئے لے کے میدان جانا، اے کربلا ہے۔ اور
اسلام تو تا سبق اسی یہی سکھیا کہ جدو اسلام نو مال دی لوڑ پئی تا جناب سیدنا صدیق اکبر اپنا سارا مال لے کے آ گئے. اسلام نو جدو لوڑ پوے مال دی تا پھر سنت صدیقی ہے کہ جدو مال دی لوڑ پوے سارا مال لے کے آ جائے، اور جدو اسلام نو خون دی لوڑ پوے تا پھر حسین دی طرح سارا کنبا لے کے میدان میں آ جائے. لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. اور امام علی مقام امام حسین آپ 8 ذی الحجہ نو حج موقوف کر کے یعنی حج چھوڑ کے امام علی مقام کربلا گئے. حاجی حج واسطے بیت اللہ شریف کی طرف آ رہے سن اور امام علی مقام کربلا جا رہے سن. اس واسطے تا اقبال کہتا بتا شیخ کہ ابن علی آیا تھا کیوں میدان میں. روایات کے مطابق امام علی مقام نے 24 25 یا 26 حج کیتے ہیں. اگر امام علی مقام نے 24 حج کیتے ہیں تو پھر 25واں سی، اور اگر 25 حج کیتے ہیں تو 26واں سی، اور اگر 26 حج کیتے ہیں تو 27واں حج سی امام علی مقام دا. اور امام علی مقام نے ہمیشہ پیدل حج کیتا. اور امام صاحب جدو کربلا گئے، امام صاحب بیت اللہ شریف حج واسطے تشریف لے آئے سن. اور امام علی مقام 1 سال پیچھے جدو امام علی مقام حج واسطے تشریف لے آئے نا تو لوگ بیت اللہ شریف موجود سن. امام علی مقام جدو بیت اللہ کے دروازے جو داخل ہوئے نا تو کسی نے آواز لائی او حسین آیا، او حسین آیا. تو لوگ حجر اسود کو چوم رہے سن. انہیں چھڑ کے حجر اسود کو امام حسین کو چومنا شروع کر دیتا. لوگوں نے پوچھا بھئی یہ ایک ہی گل ہے کہ حجر اسود چھوڑ کے حسین چومتے ہو؟ انہیں کیا حجر اسود کو حضور نے ایک باری چومیا، حسین نے تو کئی باری چومیا. او حسین. اور جدو اسلام دے تخت ہوتے دین تخت ہوتے سی، جدو حاکم جناب ابو بکر صدیق سن تا امام حسین حج واسطے جا رہے سن. جدو حاکم اور خلیفہ وقت امیر المومنین حضرت فاروق اعظم سن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین حج واسطے گئے. جدو اتے تخت اتے دین دے وارث حضرت عثمان غنی بیٹھے سن، امام حسین حج واسطے گئے. جدو مولا کائنات بیٹھے سن، امام حسین حج واسطے گئے. لیکن جدو حضور دے دین دا باغی بیٹھے سی، پھر حسین دی سنت ہے کہ حج واسطے نہیں جانا، کربلا جانا. میری گل مکمل ہو جائے جو میں اتنے ڈھلے نعرے دا تو ویسے قائل ہی نہیں ہے. میں نعرہ انہوں کو لوانا انہوں دی بغلے جو ہاتھ کٹوانا، میرے ذرا گل کر لین جو یہ اپنے آپ نعرہ لگا گیا پھر انشاءاللہ سپیکر دی لوڑ نہیں پڑے. بس دوسری ونڈو برداشت نہیں کرتا. امام حسین امام علی مقام نے جس طرح اسلام کی آبیاری کے لیے قربانی دی ہے، اگر امام علی مقام کربلا نہ جاتے تو پھر تہمت باندھ کے امام احمد بن حنبل بادشاہ کے سامنے کیسے جاتے؟ اگر امام علی مقام حق کا پیمانہ یہ نہ باندھ دے تو پھر خاتم حسین فیض آباد میں کیسے جاتے؟ ہاں، امام علی مقام نے یہ پیمانہ باندھا ہے کہ اسباب افراد معنی نہیں رکھتے. اگر حق پر ہو تو میدان میں آ جاؤ، اگر حق پر ہو اور حق سمجھتے ہو. حضرت جناب عبداللہ بن عمر بڑی شانوں کے مالک ہیں، اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات کے بعد ساری کی زندگیوں میں تبدیلی، ظاہری تبدیلی آئی، لیکن حضرت جناب عبداللہ بن عمر وہ ہیں جن کے ایک عمل میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی. حضور کے جانے کے بعد کوئی تبدیلی نہیں آئی، بلکہ آپ کا مقام تو یہاں تک ہے کہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں مسجد نبی کے 2 دروازے تھے. ایک دروازے سے مرد داخل ہوتے تھے اور ایک دروازے سے عورتیں داخل ہوتی تھی. حضرت عبداللہ بن عمر جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری وصال ہو گیا، خواتین مسجد میں آنا بند ہو گئی، تو اب دروازے دونوں سے مرد داخل ہوتے تھے. تو کسی نے پوچھا ہے عبداللہ بن عمر اب آپ اس دروازے سے کیوں نہیں داخل ہوتے؟
اب تو یہاں سے عورتیں داخل نہیں ہوتی، یہ تو ممانعت تب تک تھی جب تک عورتیں داخل ہوتی تھی. تو سنیں حضرت عبداللہ بن عمر نے کیا کہا. فرمایا حضور نے فرمایا اس دروازے سے داخل نہیں ہونا، عبداللہ بن عمر اس دروازے سے داخل نہیں ہوگا. اتنی شانوں کے مالک حضرت عبداللہ بن عمر نے جناب امام حسین نے جب عراق کی تیاری کی نا، تو حضرت عبداللہ بن عمر نے امام حسین کے آگے گھٹنے پکڑ لیے، منت سماجت کی. کیا ہے امام، میں آپ کو کربلا نہیں جانے دوں گا، یعنی عراق نہیں جانے دوں گا. حضرت امام حسین نے جو سوال کیا نا وہ بڑا قابل غور ہے. فرمایا اے ابن عمر بتاؤ میں حق پر ہوں یا نہیں. تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم آپ حق پر ہیں، آپ ہی حق پہ جانب ہیں، آپ بالکل حق پر ہیں. تو فرمایا پھر عبداللہ بن عمر حسین کو عراق جانے سے روکتے کیوں ہو، ذرا غور کیجئے گا. حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا اے امام آپ کی زندگی کو وہاں خطرہ ہے، اس لیے میں آپ کو جانے سے روکتا ہوں. حضرت امام حسین نے جو کہا نا حضرت عبداللہ بن عمر کو، وہ قیامت تک کے لیے مینار نور ہے. حضرت امام حسین نے کہا اے ابن عمر، اے عبداللہ بن عمر، حسین اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اسلام کو خطرے سے باہر لے کر آئے گا، اور قیامت تک کے لیے اسلام کے لیے کام کرنے کا اصول ایک ہی ہے. جو کوئی کہتا ہے کہ میں حسینی ہوں جی، اور پھر اس کو ڈر بھی لگتا ہے کہ ایف آئی آر ہو جائے گی. جو کوئی کہتا ہے کہ میں حسینی ہوں پھر اس کو ڈر لگتا ہے کہ فور شیڈول بھی لگ جائے گا. اور جو کوئی کہتا ہے کہ میں حسینی ہوں اور اس کو ڈر لگتا ہے کہ جناب مجھے تھانے اور جیل میں بھی لے جائیں گے، تو پھر شاعر کہتا ہے کہ جب روح سے کہتے ہو کہ لبیک یا حسینہ، جب دل سے کہتے ہو کہ لبیک یا حسینہ، پھر سینے سے یزیدوں کا ڈر کیوں نہیں جاتا. ہر کوئی یہاں جس سے پوچھو ہاں بھائی تم یزیدی ہو یا حسینی، تو کہتا ہے میں حسینی ہوں. جب تم کہتے ہو کہ ہم حسینی ہیں تو پھر سینے سے یزیدوں کا ڈر کیوں نہیں جاتا. جب دل سے یہ کہتے ہو کہ لبیک یا حسینہ، پھر سینے سے یزیدوں کا ڈر کیوں نہیں جاتا. جب کہتے ہو کہ اسوہ شبیر پہ ہو قائم، جس سے پوچھو ہاں بھائی یزید کی صف میں ہو یا حسین کی صف میں، اگر نہیں ہم حسینی ہیں، کہ میں کیا لنگر پکان کا نام تو حسینیت نہیں. ہاں جی 10 دن واویلا کرن کا نام تو حسینیت نہیں، اور جناب 10 دن روان کا نام ہی حسینیت نہیں. حسینیت اس کا نام ہے کہ جو کچھ ہوئے حضور کے دین واسطے میدان جانا، اور حسینیت اس کا نام ہے سادات ندات دست در دست یزید، کہ سر دینا ہاتھ نہیں دینا یزید کے ہاتھ. ہاں جی جب کہتے ہو کہ اسوہ شبیر پہ ہو قائم، دربار میں کیوں جاتے ہو، سر کیوں نہیں جاتا. جب کہتے ہو کہ اسوہ شبیر پہ ہو قائم، جس سے پوچھو امام علی مقام کی مبارک حیات کی بات کر لیتے ہیں. امام علی مقام کی زندگی میں مجھے یہ بتائیں کہ جو امام صاحب کے مقابلے میں آئے وہ کیا کہلاتے ہیں، جنہوں نے امام صاحب کو شہید کیا. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنہوں نے شہید کیا وہ کیا کہلاتے ہیں، کیا کہلاتے ہیں بھائی. تو جو اس وقت چپ کر کے رہے، خاموش رہے، کچھ نہیں بولے ڈر کی وجہ سے، وہ کون ہے؟ کوفی. پکی گل ہے. تیسری آئٹم تو کوئی نہیں نا، یہ 2 آئٹم ہی ہیں نا. جڑا یزیدیاں چھڑ کے آیا امام حسین وال، او حسینی ہویا ہور بن یزید. تیسری اور تو گل کوئی نہیں. جڑا او لین چھڑ کے آیا وہ حسینی ہویا، تے جڑا مقابلے چاہیا وہ یزیدی ہویا، تے جڑے چپ کر کے رہے وہ کوفی ہوئے. میں نو دسو میں انہاں سارے کو پوچھدا بھی کوفی کہڑے کہڑے، ذرا اے صفحہ نظر مارو، اے غیرہ دی صفحہ نظر مارو کہ کوفی کہڑے کہڑے. ہاں پاکستان کے ہر اخبار پر ہر ٹی وی چینل پر ایک ٹکر چل رہا ہوتا ہے اور صبح خبر چھپی ہوتی ہے کہ پیغام کربلا یہ ہے کہ امن کا درس دیتا ہے، پیغام کربلا اخوت کا درس دیتا ہے. میں نے کہا ذلیل، کربلا حق پر ڈٹ جانے کا درس ہے، اور کربلا اس چیز کا درس ہے کہ نالیاں پکیاں ہوتی ہو یا نہ ہوتی ہو،
روڈیں بنتی ہو یا نہ بنتی ہو، سٹریٹ لائٹس لگتی ہو یا نہ لگتی ہو، حضور کا دین تخت پر ہے یا نہیں ہے، یہ بتائیں گا۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ حسینیت کس چیز کا نام ہے؟ لنگر کا نام ہے حسینیت، رونے دھونے کا نام ہے حسینیت، کربلا اس طرح بیان کی جائے کہ اوہ جی کربلا تو کوئی نہیں جا سکتا۔ بابا جی کہا کرتے تھے ہم کربلا اسی کربلا اس طرح بیان کرتے ہیں جب بڑھا آدمی بھی ہوئے وہی کھڑا ہو کے کہے بھائی میں کربلا جانا، میں حضور کے دین واسطے اپنی جان دینی۔ ہاں یہ مظلومیت بیان کرنا بالکل مظلوم ہے، اس سے کوئی شک نہیں، ظلم ہویا، لیکن یہ بھی یاد رکھو کہ امام علی اکبر نے 27 بندے بڑے کربلا وچ، ہاں کیڑے بڑے یزیدی بڑے، اور یہ نہیں کہ بیٹھے بیٹھے آ کے تیر لگ گیا دکھا لیا، نہ نہ نہ، امام علی مقام جدو آخری مرتبہ گھوڑے ہوتے سوار ہوئے کہ آپ نے حضور دا امامہ سر تے بندیا، امام الانبیاء دا امامہ بندیا، اور ہاتھ وچ مولا کائنات کی تلوار اٹھائی ذوالفقار، ہاں جی، اور پھر کیا کہ چشمے گریاں مزرعہ دین نبی بوتی رہی، گلا کٹ کر نماز حق ادا ہوتی رہی، اور شمر کا خنجر گلوئے خشک پر چلتا رہا، بزم حق روشن رہی، حق کا دیا چلتا رہا۔ ہاں امام علی مقام کے مقابلے جڑے شامی آئے سن نا، شامی جنہیں کو 10,000 کی جڑی فوج سی، انہیں امام علی مقام نے تلوار نہیں اٹھائی، یعنی وہ دفاعی تلوار چلاندے رہے، انہوں نے امام صاحب کو شہید کرنے کا ارادہ نہیں کیتا۔ امام علی مقام نے جب دیکھا نا بھئی انہوں کا ارادہ نہیں ہے، لیکن یہ صفے یزید چند، امام صاحب نے انہوں نے سخت تلوار مار کے کیا کہ تسی صفے یزید کھڑے ہو کر اے امید کر دیو کہ حسین تواڈے نال نرمی کرے گا یا رب تانوں بخش دے گا، نہ حسین تواڈے نال نرمی کرے گا نہ اللہ تانوں معاف کرے گا۔ سوال ہے کہ جڑا آج انہاں لائناں دی صف وچ کھڑا اور کھڑے ہو کے اسمبلی تے فلور یا دنیا میلاد شریف دے جناب کانفرنس سے یا میلاد شریف دے پروگرام وچ یا کسی بھی پروگرام وچ یا کربلا دے پروگرام وچ آ کے کھڑا ہو کے اسٹیج تے کہے جی ہم بھی بڑے عاشق رسول ہیں، تے پوچھا تو جائے گا نا بھائی تیرا عشق رسول اس ٹائم تے دسی جدو اے بل پیش کیتا گیا، اے ہن بل پیش ہویا، اور چور چوریوں جانا، ہیرا پھیریوں نہیں جانا، اے ساڑھے اتے او چور مسلط ہوئے، اے نون لیگ والے اور اے سارے پی ڈی ایم دیا جماعتاں، ایک طرح جناب ٹر گیا نا جٹک، دیکھو اے نہیں کہ اسی خوش ہاں اور اے بھی نہیں کہ اسی پریشان ہاں، اسی خوش اس واسطے ہیں کہ اللہ دا شکر ہے اسی گئے تے حضور دے نام تے گئے، ساڑھے تے اے الزام نہیں کہ انہاں چوریاں کیتیاں، ساڑھے تے اے الزام بھی نہیں کہ انہوں نے کسی دے ڈاکہ ماریا، ساڑھے تے اے الزام بھی نہیں کہ اسی کسی دا حق کھادا، لیکن ایک گل تو ہے نا کہ اس سے جیل کی طرف کیا جتھے امیر المجاہدین دے 86 خاندان والے گئے، یاد ہے نا، بھولے تو نہیں ہے، اسے جیل چ گیا تے میں کہا خان صاحب 86 دن ضرور کٹ لینا، ہاں 86 دن ضرور کر دینا، لیکن یہ نہیں نکلنے، اور جھلے اسی پہلے کرنے سامنے بہ کے کیا سی، اور میں کہا تسی جتنا مرضی ظلم بداؤ سانو انہاں کوئی پرواہ نہیں کہ تسی کی جیلاں ہتھکڑیاں دار انہاں سانو کوئی پریشانی نہیں، کیونکہ ساڈے بڑے یہ شروع تو بھگتتے آئے نہیں بھگتیا، ساڈے بڑے کربلا بھگتی نا یار، ہے جی ساڑھے بڑے جناب پھر کالا پانی دی جیل بھگتی، اور ساڑھے بڑے جیلہ بھگت کے کیا کہ ہے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی، ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی، جو چاہو ستم کر لو اور بھی کھل کھیلو، پر ہم سے قسم لے لو کہ ہو جو شکایت بھی، اور شاہوں کے تکبر سے بھی دب کر نہ رہا میں، آخر کس بارگاہ خاص کا گدا ہوں، لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک 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 لبیک یا رسول اللہ
راہ بچھاوے اے جڑے یزیدی آئے اور یزیدی آئے امام حسین دے مقابلے اصل تو دین دے مقابلے چاہے لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے انہوں نے چھوڑیا نہیں پھر تا جب شمر دے گھر خولی دے گھر مختار سچوی دیا فوجاں پہنچیا نا تو انہیں اس کی بیوی کو پوچھا کہ مختار نے جب دیکھا شمر نے دیکھا کہ بھئی فوجہ دروازے تے آ گئی آنتے انہیں جا کے کیا اور ککڑا ٹوکرا نہیں ہوتا ککڑا ٹوکرا سمجھ دیو ککڑا پنجرا پنجرا ککڑا والا پنجرا اس دے وچ وڑ گیا چھپن واسطے جدو پھر ہاتھ آندا نا تو پھر اس طرح ہی گل بن جاندی پھر جدو اسلام انتقام دینا نا تو پھر جگہ نہیں لگتی بندے نو اسی آج کہنے کہ بندے دے پتر بن جاؤ اسی کل بھی سمجھا دے سکتا انسان بنو اور جس طرح صدام حسین جدو پھانسی کی طرف جان لگا نا تو اس کو اپنے کچھ بیگانے نے گالا کٹی شروع کر دیتی یہ صدام حسین کہنے لگا ہے مردانگی اختیار کرو مردانگی اختیار کرو میں کل تک صدر صاحب تسی چوں بھی نہیں سی کر سکتے ہنے میرے ہاتھ کھولو تو پھر میرے نال گل کرو میں تاں کر رہا اسی بھی اس وقت جب سانو ہتھکڑیاں لگیاں سن نا کہندے اسی انج کر کے جاؤ میں کہ مردانگی اختیار کرو 4 دنوں کی گل ہونے پتہ لگ جائے گا اسی تو پہلے کہ اسی بھی انہاں تیڑ کوئی نہیں ایک دن پھر میں قرآن دی نص کے مطابق تل کا ایام نداولھا بین الناس اللہ فرماتا اسی لوگوں کے درمیان دن اور رات پھیر کے رکھ دیتے ہیں اجے تک ایک پھیرا آیا تے جناب رونے نکل گئے اور پریس کانفرنس کرتے ہویا اور رونے آیا گھر جا رہے ہیں میں کہے کالج نہیں ایک مرد کلندر نے کیسی تسی بھی رو تہاڈیاں نسل نے بھی رونا اور انشاءاللہ حضور دے دین تک تو ہونا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ بابا جی کہتے سن کہ مولانا خدا بخش خیر پوری ملتان دی گلی جا رہا سن تے آپ نا ملتان دی گلی چ کتیا بھوکی آپ نے کھڑے ہو کے دیکھے اس طرح مڑ کے نا تے نہ اس نے کچھ کیا بلکہ آپ گزر گئے جدو واپس آئے نا تو کتی مری پئی سی اس سے جگہ تے مولانا کتیا کو آ کے کہنے لگے کتیا میں نے تجھے کچھ نہیں کہا میرے رب غیور کو یہ گوارا ہی نہیں ہوا کہ تو اس کے بندے کو بھونکی کیوں ہے مولانا خدا بخش خیر پوری نو کتی بھونکے تے وہ بچ نہ سکے تے کوئی حضور دے غلامہ تے لبیک یا رسول اللہ کہندے ہویا گولیاں چلائے تے وہ بچ جائے یہ تو ممکن نہیں نا یہ تو قانون قدرت ہے کہ جنا علی اصغر تے تیر چلایا سی پھر وہ بچے نہیں اور میں تو اندر لگا شمر خولی دے گھر جدو فوجا گئی نا تو اس نے اپنی بیوی نو کیا کہ جناب اس نو کہو کہ باہر اندر جناب شمر گھر کوئی نہیں تو اس کی بیوی جدو آئی نا جناب دروازے تے تو انہیں فوجی نے پوچھا ہاں بھائی شمر کتھے تو انہیں اشارہ کیتا گھر کوئی نہیں انہیں ہاتھ نہ اشارہ کیتا کہ اندر ہی ہے گھر زبان نہ کیا کہ گھر کوئی نہیں فوجا اندر آئی ہیں تو جناب انہوں نے لمحہ کر کے باہر دیتا جدو خولی دے گھر پہنچے نا تو انہوں پوچھا لگے ہاں بھائی اس کی بیوی باہر آئی انہیں بھی چھوپ کے اندر انہیں پوچھا کہ باہر آئی انہیں کہا ہاں بھائی خولی کتھے وے وہ کہنے لگی خولی اندر نفل پڑھ رہا انہوں نے نفل پڑھتے باہر کشمیر لے آنا انہیں کہا نفل اس دن کیوں نہیں پڑھے جدو حسین دے مقابلے چاہیا نفل اس دن پڑھنے سے آج نفلوں کا ویلا نہیں لمحہ کر کے 2 ٹوٹے کر کے رکھ دو اسلام بڑا لاڈا بچہ انہوں کا کچھ نہیں جڑا اسلام دے مقابلے چاہیا اسی آج بھی کہنے منگ پنا محمد بخشا بے پرواہ جنابو دین دے نال تسا ٹکر نہیں بابا جی کہندے سن تسا ساڈا رستہ نہیں روکیا تسا دین دا رستہ روکیا اور مالک تانوں اپنے فضل نال اپنی طاقت نال کر کے دکھائے گا کہ جس نے دین دا رستہ روکیا وہ ایتھے بھی ایک جیلم دے وچ بھی بولی قسم دا بدیا ہویا سی یا رسول اللہ یا رسول اللہ اور پھر تو اس نے نسلیاں بھی دیکھا کہ نہیں دیکھا یہ دوڑ اسا نہیں لوائی یا رسول اللہ یا رسول اللہ انہاں دی تے حیثیت ہی کوئی نہیں یہ تو ویسے بھی اٹھ کے دوسری گلیاں چوائے انہاں دی ذاتی حیثیت ہی کوئی نہیں جڑے سردار سن مکے دے
اور اپنے آپ کو سردار کہلواندے سن اور دنیا مندی سی ابو جہل اور ابو لہب اسلام نے تو انہوں نے لمبیا کر کے رکھ دیتا انہوں کی حیثیت ہی کوئی نہیں انہوں کی اوقات ہی کوئی نہیں انہوں کا نام و نسب بھی کوئی نہیں انہوں کا پیو کا بھی نہیں پتا یہ کون ہے وہ ابو جہل جڑے سردار کہلواندے سن ہے جی جدو پھر آیا نا بدر دن اور انہوں نے گڑ بن گیا دیکھا اور جناب امیہ بھی آ گیا جڑا حضرت بلال نو ماردا ہوں سی لٹا کے پتھر رکھ کے سینے ہوتے عرب دی جناب تپتی صحرا جناب تپتے ریت دے ہوتے اور مکہ شریف دے تپتے جناب صحرا دے اندر جڑا لٹا کے حضرت بلال نو ماردا سی نا جدو آ گئے نا میدان وچ اور اس دا بھی بڑا عجیب واقعہ جدو گھروں چلیا نا دوست دی گھر والی کہنے لگی بھائی تو نہیں جانا بدر وچ کیونکہ حضور نے فرمایا بھائی امیہ ایتھے قتل ہونا عتبہ ایتھے قتل ہونا ابو جہل ایتھے قتل ہونا شیبہ ایتھے قتل ہونا کہ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام انہیں کیا اس زبان سے نکل گیا تہاڈا گڑ بن جانا اس واسطے تو نہیں جانا انہیں کہا میں نہیں جانا لیکن لوگ کہیں گے اتنا بڑا سردار ہے اپنی فوج کو روانہ کرن بھی نہیں آ رہا انہیں کہا میں اس مقام تو جا کے نا پھر واپس آ جاؤں گا بس تھوڑا جا کے جانا فرشتے آ گئے اس مقام تک جب اتنے تک پہنچے نا تو شیطان بھی آیا انہیں کیا نہیں جانا چاہیے واپس چلیے پھر آپ فرمانا اسی فرشتے نے حکم دیتا بھائی انہوں دیکھ کے ہولے ہولے جب اگلے مقام سے جان لگا تو فوج نے کیا کہ دیکھو کفارہ نے جناب کفار دے سردارہ نے کیا بھائی امیہ اتنا بڑا تو سردار ہے اتوں واپس چلا جائے گا لوگ دل ٹوٹ جائے گا مورال ڈاؤن ہو جائے گا لہٰذا تو تھوڑی دیر اگے چل وہ اگے چلتا رب فرماندا بھی فرشتے نے اسی حکم دیتا ہے دیکھ کے بدر دے میدان اس لے آؤ جب بدر دے میدان آیا نا تو انہیں دیکھا کہ 1000 فرشتے پھر 2000 پھر 3000 پھر 4000 پھر رب نے فرمایا انی معکم میں بھی تہاڈے نال ہاں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ جب یہ معاملہ بڑھ گیا نا تے امیہ نے دیکھا بھی گڑ بن رہا اے بڑا موٹا تازہ سی چنگا موٹا تازہ سی اے نسیا بدر دے میدان چوں جدو نسیا نا تے حضرت بلال دی نظر پہ گئی آج جڑا کڑتا ہوں سی حضرت جناب بلال حبشی نو حضرت بلال دی نظر پہ گئی آپ نے نعرہ لا دیتا فرمایا جاؤ امیہ ہلاک ہے بلال فرمایا جی آج امیہ بچیا تو بلال نہیں بچیا صحابہ کہنے سے اسی جنگ لڑ رہے ہیں اسی تلوارہ ادھر چھوڑ کے امیہ کی طرف دوڑے اس کو نسیا تک گیا نہیں حضرت عثمان غنی کی انہیں پناہ لئی کہ میں پناہ رہنا ہاں صحابہ نے کہا آج پناہ دا دن نہیں آج تا بلال دے بدلہ لہر دا دن ہے صحابہ نے انہوں دو ٹوٹے کر کے رکھ دیتا ہاں اسلام کے مقابلے کوئی آوے تو اسلام دل ضرور دیتا اپنی جو تیرے کو ہونا وہ کر لے کہے تاریخ لگتا ہے سہارے کا لدم کر دیا میں کہا چلیا 10 منٹ کٹنے تے سننا 10 دن کٹنے سن جیل ایک پتہ لگتا جناب تسی بھی ظلم ڈھائیں تو آنے کو جناب 10 سیکنڈ بھی نہیں نکل سکتے تسی تا جناب بند کمرے اور ریسٹ روم اور جناب کی جانے گیسٹ ہاؤس جا کے پریس کانفرنس کرتے ہو یا باہر نکلے اور روندے ہو یا نکلے میں کہا انج نہیں اجے تک وہ منظر باقی ہے کہ قیامت والا دن ہونا اور امیر المجاہدین کا ہاتھ ہونا اور تہاڈا گریبان ہونا ہاں ہاتھ ہونا اور تہاڈا گریبان ہونا اور اسی بھی اتنے موجود ہوں گے امیر المجاہدین کے فرمان کے مطابق کہ ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ اور قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ یہ تو طیبہ کی محبت ہے اے تسی ہمیں سمجھتے ہو کہ اے سارے کارکنان ذمہ داران اے سارے جناب سارے کارکن جیلہ میں جا کے بھی میں اس پہ موقع دے بھی سنائی سی کہ ساڑا جناب ایک کارکن پکڑے گیا کہ سارے بیٹھ کے گل کر رہے ہیں ہاں بھائی تسی رہائی تو بعد کدھر جانا کہ سارے کہہ رہے ہیں میں جناب والدہ کو جانا میں فلاں جگہ جانا میں فلاں جگہ جانا ایک جناب لبیک والا وچ اٹھیا ہاں جی ایک لبیک والا اٹھیا وہ اسی طرح جس طرح بابا جی فرماتے سن بھائی وہ سال بعد جس طرح ہندوؤں نے کیتا سی نا میلہ کہ انہوں نے کیا غازی المدین کی شہادت تو بعد اور راجپال قتل ہو گیا سال بعد ہندو پھر کٹھے ہوئے انہوں نے گندی کتاب پھر لہرائی اور لہرا کے کہنے لگے ہو مسلم تسی کی سمجھتے ہو اسی راجپال نو مار دیتا ہے کتاب نہیں چھپے گی اسی دوبارہ چھاپیں گے کہ بابا جی فرماتے سن ایک ملنگ بیٹھے سی قوت سلطان و امیر ازلا الہ اور حیبت مرد فقیر ازلا الہ ہے جی اور ملنگ آیا سٹیج دے ہوتے انہیں مائک پکڑ لیا ہندوؤں کو لکھا ہندوؤں دا مجمع وہ کلا مسلمان دھوتی پائی ہوئی کرتا پایا سادہ جا
انہیں مائک پڑھ گیا, انہیں کہا ہندوؤں لالے کہتے سن نا, کہتا ہوں لالیو تسی کہتے ہو کتاب پھر چھاپاں گے, تسی کتاب چھاپو, اسی علم الدین نو دفن کیتا, خنجر جڑا جس طرح ماریا وہ باہر رکھ کے گیا. انہوں نے وارث جیل بیٹھا, وہ بھی کھڑا ہو گیا, انہیں کیا میں رہائی تو بعد سیدھا تھانے جاواں گا. انہیں کہا بھئی تو تھانے کیوں جاویں گا؟ انہیں کہا تھانے اس واسطے جاواں گے جدو میں گرفتار ہوئے سی میرے ہاتھ تے جھنڈا سی, میں تھانے جا کے پہلے اپنا جھنڈا لینا, پھر جھنڈا لے کے امیر المجاہدین کی بارگاہ جانا اور جا کے کہنا بابا جی اسی تھوڑے مشن سے غداری نہیں کی تھی, جی عبداللہ ابن ام مکتوم نے میدان یرموک کے جھنڈا تھلے نہیں گرن دیتا, اسی تھوڑے جان کے بعد بھی تھوڑا پرچم زمین اتنے نہیں گرن دیتا. اور ایک اور سی جڑا جناب گرفتاری دا سن کے نسی جانا سی تو ٹھوٹے کھا کے ٹکی جانا سی, اور انہوں دا مقابلہ تھا لبیک دے چھوٹے جا کارکنہ بھی نہیں, ایک چھوٹے جا کارکنہ جناب جس کا شاید تعارف بھی میرے نال نہیں, اور جناب شاید اس دے جناب پی پی دا ذمہ دار بھی نام نال نہ جاندا ہوئے, اس دے حوصلے سریا ستارے تے تسی کہیں گے دین دا رستہ روک لواں گے. اور او جڑے بل پیش کر رہے ہیں, او جڑے جناب نویں نویں رستیاں تو بل پیش کرنا چاہتے ہیں, اے تانوں یاد رکھنا جے تساں دین وال جانا تے ساڈے اوتوں لنگ کے جانا. اور اساں امام حسین کی سیرت پڑھی ہوئی اور اسی خاتم حسین کی صحبت لئی ہوئی, اگر دین دے بارے گل کرنی تو یاد رکھنا اسی حسینی سنت ادا کرتے ہوئے اپنے دودھ پیتے بچے بھی لے کے میدان میں آ جاؤں گے. اگر تسا دین دے بارے کچھ کیتا, تسا کرپشن کیتی, ملک لٹیا, تباہ کیتا, ملک دے دو ٹوٹے کیتے, کشمیر بیچا, اور ساری گلاں ایک پاسے, لیکن دین تے تسی ساڈے ہونے کوئی قدم نہیں لا سکتے. تسی ساڈے ہونے کم از کم ختم نبوت کا قانون ختم نہیں کر سکتے. اے اس دن ختم ہو سکتا یا تو اسی ختم ہو جائیے, یا تو پھر کرنا جناب تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لانا, ایک بھی مجاہد نہ بچے, ایک بھی مسلمان نہ بچے. اس دن ہو سکتا کہ تانوں یہ جرأت ہوے, لیکن جدوں تک مسلمانوں کی ماما غازی علم الدین اور ممتاز قادری جیسے بچے پیدا کر دیا, اس دن تک تسی کدے بھی ختم نبوت کا قانون نہیں بدل سکتے. اور ختم نبوت کے قانون کی حفاظت واسطے 53 تو لے کے 73 کی تاریخ تک, 51 تو لے کے 73 کی تاریخ تک, 74 کی تاریخ تک ختم نبوت, تاریخ ختم نبوت 53 تو 74 تک, اس تاریخ کے ختم نبوت اس کے 10,000 مسلمان شہید ہوئے. ایک قانون بنوان واسطے تے ایک کان کھول کے ساری گل سن لینا, جب 10 لاکھ بھی دینے پہنا اس کی حفاظت واسطے تو انشاءاللہ سی کیا اور منافق بندے نہ تو ساری گل ہے ہی نہیں, منافقہ نہ تو ساری گل ہے ہی نہیں, اور بزدلانہ بھی نہیں. کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل, کہتا ہے کون اسے مسلمان کی موت مان ہے جی. ساری بزدلانہ تو گل ہے ہی نہیں, جس دیا لتاں تھے اندر بہ کے کام نہیں ہونا, پتہ نہیں ہونا جناب اگے کی کرنے والے, اسی اگے بھی تے پہلے بھی ایکو کام کرنے والے ہیں, حضور دی ناموس دا پرچم بلند کرنے والے ہیں, ختم نبوت دا پرچم بلند کرنے والے ہیں, اور اسلام کی حکومت پوری دنیا تے لے اور ایک بات کہتا سروری در دین ماں خدمت کری ہے, عدل فاروقی و فقر حیدری ہے, ساڑھے ہاں سروری دا اور ساڑھے ہاں حکومت دا اور ساڑھے ہاں سرداری دا اور ساڑھے ہاں امارت دا اسلام دے نزدیک کوئی ہے کہ حضرت فاروق اعظم علی عدل ہوئے اور حضرت مولا کائنات علی فقر ہوئے, بس ادھر کے اسلام دا نظام. اور ہوں جدو تھی کسی کو بیٹھو گے نا, وہ کہیں گے وہ بابا جی بڑے چنگے آدمی سن, انہیں جا کوئی نہیں
گل کوئی نہیں. لیکن جدو بابا جی حیات سن آتے سن اے جناب 22 کروڑ لین فیض آباد کو, اس طرح ہی گل ہے. جدو حیات سن وہ تو کہتے ہیں نہیں نہیں جانا انہوں ایجنسیاں لے آئیں, انہوں فلاں لے آئیں, انہوں فلاں لے آئیں. کہ اس نے جفا سے توبہ میرے قتل کے بعد آئے اس زود پشیمہ کا پشیمہ ہونا. بابا جی کہتے سن وہ چلے ہو آج ساڑھے نہ لگ جاؤ کل تو ساڑھے جائے میں نہیں لبنے. یہ گل ہے کہ نہیں ہے؟ اور یہ بھی بات ہے کہ انہاں منافق راضی نہیں ہونا. یہ تو منافق حضور کے پیچھے نمازاں پڑھ کے منافق کی ہے, حضور کی امامت نمازاں پڑھ کے منافق کی ہے. اور جنہ حضور کے پیچھے نماز عشق ادا کی تھی وہ تو جناب بدر جانے بھی, عہد جانے بھی, خندق جانے بھی, مریسی جانے بھی, مستلق جانے بھی, تبوک جانے بھی, یرموک جانے بھی. انہوں نے مثالیں قائم کر دیتی. اور ایک تھے حضرت شماس بن عثمان, حضرت شماس بن عثمان, حضرت امیر حمزہ کی شہادت بھی میدان عہد ہوئی, اور حضرت شماس بن عثمان کی شہادت بھی میدان عہد ہوئی, اور حضرت مصعب بن عمیر کی شہادت بھی میدان عہد ہوئی. اور حضرت جناب مصعب بن عمیر اسلام لیان تو پہلے اتنے امیر سن کہ جس گلی چو گزر جاندے گھنٹوں خوشبو آندی, لوگ خوشبو سن کے پہچان لیندے کہ اتھوں مصعب بن عمیر گزرا. اور 400 درہم دا سوٹ اس وقت پہن دے, اتنے امیر کبیر. لیکن اسلام لے آئے, اسلام نے پہلے کپڑے بھی لے لے. میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جدو حضرت مصعب بن عمیر نو غزوہ احد کی طرف جاندے دیکھا نا, کہ حضرت مصعب بن عمیر نے صرف ایک تہمت بندے ہوئے سی, جس کو ساڈے ہاں دھوتی کہندے ہیں, ایک دھوتی بندی ہوئی سی. میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا جھنڈا بھی حضرت مصعب بن عمیر نو عطا کر دیتا. حضرت مصعب بن عمیر میدان احد شہید ہو گئے, اور جب شہید ہو گئے صحابہ حضور دے کول آئے, آپ نے اسے تہمت کفن دیتا گیا, کفن دے پیسے بھی کوئی نہیں سن. ہاں اسلام سارا کچھ کھا کے اج سارا کچھ ساڑے تن دے بدن دے جو کچھ جس کو ہے, اے خانقاہ, اے مساجد, اے مراکز, جو کچھ جس کو ہے وہ اسلام دے نام دا. ہاں اسلام دے نام دا کسی دا پیو کوئی نہیں لے کے آیا, اسلام دے نام تے بنیا, اور اسلام دے نام تے ہی قائم رہ سکتا. جو کچھ جس کو ہے ساڑھے تن دے جڑے کپڑے یہ بھی اسلام دے, اے پگڑیاں بھی اسلام دی جان, اے چادریں بھی اسلام دی جان, سارا کچھ. کیونکہ حضرت فاروق اعظم نے کی فرمایا, حضرت سلمان فارسی کو کسی نے کی پوچھا سی کہ تہاڈا نام کی ہے, انہوں نے کہا سلمان, انہوں نے کہا تہاڈے ابے دا نام کی ہے, فرمایا سلمان بن اسلام بن اسلام بن اسلام. فرمایا سلمان دا باپ بھی اسلام, دادا بھی اسلام, لکڑ دادا بھی اسلام, سارا کچھ اسلام. اور آج اسلام نو چھڑ کے عصیزتہ تلاش کرن جا رہے ہیں, اور آج اسلام کے نام سے جو کچھ ملیا, لیکن اسلام کی باری آئی نہ, ہمارے ہاں یہ روایات نہیں ہے. میں کہا یہ روایت, ہمیں اس روایت کی ضرورت بھی نہیں ہے. اقبال کہتا ہے نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. میں گیا ایک بہت بڑی جگہ تھے, اور جناب کہنے لگے ہماری رسمیں. میں کہا چھڈو رسمانوں میں نے حسین دی رسم کی ہے, حسین دی رسم کیے, اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی نہ خوش, میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا کن. ساڈا جی ذمہ داری لگی نا وہ ہے حق گل کرنی. ایسا سامنے بندہ دیکھ کے حق نہیں روکنا, ایسا سامنے بندہ دیکھ کے حق نہیں روکنا. سامنے کوئی سامنے وقتا جناب شیر شاہ سوری کھڑے ہوئے, یا وقتا جناب ایوب ہوئے, یا وقتا مشرف ہوئے, یا بھٹو ہوئے, یا ضیاء ہوئے, یا جناب وقت نواز شریف ہوئے, یا زرداری ہوئے, عمران ہوئے, یا شہباز شریف ہوئے. یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند, بہاروں کے خزاں لا الہ الا اللہ. ہاں اصا یہ نہیں دیکھنا کون ہے, کیونکہ ساڈے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے, ساڈے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے علماء کی ڈیوٹی لائی, اپنے امت دے علماء. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم ایک طویل حدیث ہے, میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے علماء دیاں جناب بیان کی دیا, انہاں دیا جناب ساری کارستانیاں. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضور ٹیک لا کے تشریف فرمان, حضور نے فرمایا بنی اسرائیل دی قوم جڑی نا وہ گناہاں وچ مبتلا ہو گئی, اور جناب بہراج وچ مبتلا ہو گئی, اور عیاشی مبتلا ہو گئی. بنی اسرائیل دے علماء نے انہوں نے روکیا, بھئی اے کام نہ کرو, اے کام نہ کرو, اے کام نہ کرو, باز آ جاؤ, باز آ جاؤ. حضور نے فرمایا قوم باز نہ آئی, علماء بھی انہاں دے نال مل گئے, علماء نے بھی انہوں نے مجالس اختیار کر لیا, علماء بھی انہوں نے بیٹھنا شروع ہو گئے, علماء بھی انہوں نے شادیاں انہوں نے سماج سارا کچھ جانا شروع ہو گیا. اور حضور نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ نے انہوں نے دل ملا دیتے آپس میں,
پھر وہ اتنے جوگے بھی نہیں رہے کہ وہ دل وچ برا جانتے، بلکہ وہ بھی انہوں دا رویہ اختیار کر گئے، انہوں دا حلیہ اختیار کر گئے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث بیان کرتے ہیں، ٹیک لگا کے بیٹھے سن۔ جدو حضور نے فرمایا نا بھی میری امت دے علماء، حضور اٹھ کے بیٹھ گئے اور حضور نے 3 باری قسم اٹھائی۔ انہوں نے فرمایا اللہ دی قسم ہے جس پہ قبضہ قدرت میری جان ہے، اللہ دی قسم ہے جس پہ قبضہ قدرت میری جان ہے، اللہ دی قسم ہے جس پہ قبضہ قدرت میری جان ہے، میری امت جو علماء نے کام نہیں کرنا۔ اگر آ جاوے حق و باطل کی لڑائی تو پھر یہ نہیں دیکھنا کہ سامنے جیلن یا سامنے دار ہے یا سامنے ٹھنڈا یا سامنے جو کچھ ہے، حق ہمیشہ بیان کرنا اور ظالم دا حق ظلم تو روک کے حق کی طرف لے کے آنا۔ یہ ساری ڈیوٹی لائی۔ اسا یہ نہیں دیکھنا کہ سامنے کون ہے، سانو اس گل نہ غرض نہیں۔ اسا یہ بھی نہیں دیکھنا کہ جناب وہ کتنے مرتبے والا، اسا حق بیان کرنا۔ اور اگر کسی کو حق تو تکلیف ہوتی تو بابا جی آختے سن کسی کا چہرہ بھڑا نظر آئے نا تو سامنے شیشہ نہیں توڑنا چاہیے، اپنا چہرہ درست کرنا چاہیے، اپنی لین درست کرنی چاہیے اور اپنی بات درست نہیں کرنی چاہیے۔ ایک گل دوسری طرف نکل جائے گی۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غزوہ احد حضرت جناب امیر حمزہ کی شہادت کے بعد حضور نے حضرت جناب امیر حمزہ واسطے 70 باری بخشش طلب کی تھی، اللہ دی بارگاہ میں 70 باری بخشش طلب کی تھی۔ یہ ہو گئے جناب امیر حمزہ کی شان، اور اسد اللہ واسد رسول ہی ان کے آگے وہ حمزہ کی جان بازیاں ہیں جی۔ یہ ساری حضور دے چچا جان بھی اور حضور نے اس قدر پیار کہ فتح مکہ والے دن حضرت امیر حمزہ دی صاحبزادی حضور دی اکھاں دے سامنے اس طرح گزریاں کہ حضور نے حضرت عباس کو فرمایا مولا کائنات کو فرمایا علی امیر حمزہ دی صاحبزادی میری اکھاں تو دور کر دیو، کیا کہ کدھر میں دوبارہ اہل مکہ دے قتل دا حکم نہ دے دیاں۔ حضور نے اس قدر شدید محبت اپنے چچا جان نال۔ اور ادھر جڑے حضور دے پیچھے نمازاں پڑھتے سن عبداللہ بن ابی، اے آخری وقت تک حضور دے دروازے میں اس واسطے دسن لگا کہ وجہ کی بنی، اے آ گیا اس کا جناب آ گیا انہیں کیا کہ حضور کو میرے کرتا لے کے دو۔ اگرچہ منافق سی لیکن یہ عقیدہ رکھتا سی بھی کرتا فائدہ دینا، یہ عقیدہ رکھتا سی بھی کرتا فائدہ دینا۔ حضور نے ایک نہیں 2 کرتے عطا کی تھے۔ یہ کریم ہے وہ سرور کہ لکھا ہوا ہے پر جسے لینے ہو تو عالم وہ امیدوار آئی۔ حضور نے 2 کرتے دیتے، نماز جنازہ بھی پڑھائی، لیکن رب کہندا قرآن 70 نمبر میرے حبیب تسی 70 باری بھی بخشش طلب کرو نا اسی اس کو معاف نہیں کرنا۔ کیوں؟ یہ تہاڈے نال مخلص نہیں۔ اور جڑے مخلصن حضرت شماس بن عثمان جدو باری باری سب کے جنازے آ رہے حضور نے فرمایا بھائی جڑا بڑا قاری قرآن ہے 70 شہداء، جڑا بڑا حافظ ہے بڑا قاری قرآن ہے اس کی نماز جنازہ پہلے لے آئی جائے۔ اس ترتیب نہ حضور نے اعزاز دیتا۔ جدو حضرت شماس بن عثمان دی باری آئی نا جناب آپ جنازہ پڑھان دی، حضور نے فرمایا میں شماس بن عثمان کا جنازہ نہیں پڑھانا۔ صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ اے اللہ تے ایمان رکھتے ہیں، تواڈے نال محبت رکھتے ہیں، تواڈی جناب رسالت دی تصدیق کردے ہوئے دنیا تو گیا، اس کا جنازہ کیوں نہیں پڑھانا؟ اے ذرا غور نہ سنو۔ فرمایا شماس بن عثمان جدو میدان احد وچ کافر سارے میرے اوتے تلوار تے تیر تے نیزے نال ٹوٹے نا تے شماس بن عثمان میرے گرد اس طرح گھومن لگ پے۔ جدو میرے گرد اس طرح گھومیا نا ساری تلوار تیر تے نیزے اپنے جسم ہوتے لے، فرمایا اس طرح گھومدے گھومدے شہید ہو گیا۔ تے رب نے شماس بن عثمان نو جنت جو مقام دیتا، نماز جنازہ پڑھائی جاتی بلندی درجات واسطے، رب نے شماس بن عثمان نو میری ناموس کی حفاظت کے بدلے جنت جو مقام دیتا کہ اس کو اگے مقام ہی کوئی نہیں، لہذا اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھ دی جائے گی، اس کو اس طرح ہی دفن کر دیتا جائے گا۔ تو آیا نہ ڈرتے کیوں بد نصیبہ، تو آیا نہ ڈرتے کیوں بد نصیبہ، ہزاراں رنگاں وچ رنگیندے محمد۔ ایک ہے او جڑا منافق ہوئے حضور جنازہ بھی پڑھان، رب فرمائے میرے حبیب مینوں نہیں اچھی بخشنا۔ ایک ہے او جڑا حضور کو چھڑ کے نمازاں پڑھتا رہا۔ میں تانوں ایک گل تے غور کرانا چاہنا کہ بابا جی نے اس حدیث کی تصدیق کی تھی کہ جدو عبداللہ بن ابی حضور جا رہا نا میدان احد کی طرف، یہ 300 بندیاں نو واپس لے کے آیا۔ این اس وقت سارے منافق مسجد نبی زور دی نماز پڑھ رہے سن جدو حضور تے حملہ ہویا، تے اے نماز پڑھ رہے سی حضور نو چھڑ کے، اور حضرت شماس بن عثمان حضور دی ناموس تے جان دے رہے سن۔ اس دی نماز جنازہ بھی قبول نہیں ہوئی، اور جنہ دی نہیں پڑھائی رب نے انہوں نے وہ مقام دیتا جس تو اگے کوئی مقام ہی جنت سے کوئی نہیں۔ بس خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مگر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ ہاں حضور نو چھڑ کے، ہاں حضور نو چھڑ کے کوئی کرے۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے
صحابہ کا لشکر روانہ فرمایا. حضرت عبداللہ بن رواحہ کو امیر مقرر فرمایا. پھر اس کے بعد حضرت زید بن حارثہ، پھر جناب جعفر طیار، اور پھر حضرت خالد بن ولید. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ موتا کی طرف آپ کو روانہ فرمایا. سارے نو آپ کی قیادت ہے. حضور نے جمعے دی دن صبح صبح آپ کو روانہ فرما دیتا. سارے لشکر 3000 کا لشکر. جدو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے دی امامت فرمائی، سلام پھیریا تے صفا کی طرف منہ کیتا نا، تے دیکھیا کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ پہلی صف وچ بیٹھے ہوئے جمعہ پڑھن واسطے. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ بن رواحہ میں تو تانوں روانہ کر دیتا صبح، تسی ایتھے کی کر رہے ہو؟ اگے سننا ذرا ایک گل غور کرنے والی. حضرت عبداللہ بن رواحہ نے عرض کی یا رسول اللہ میں دل وچ خیال کیتا کہ جناب امام الانبیاء دی امامت ہے، ٹھیک ہے جی، سید الانبیاء سید الیوم ہے، یعنی دنوں دا سردار جمعہ، اور سید المساجد ہے، تمام مساجد کی سردار ہے، آپ کی امامت ہے. میرے کو سواری تیز ہے، میں دل وچ خیال کیتا بھئی آپ کی امامت دے پیچھے جمعہ پڑھ کے میں پیچھے لشکر کو جا ملاں گا. یا کہ حضور نے کی فرمایا؟ فرمایا یا ابن رواحہ لو انفقت ما فی الارض جميعا ما فضل ادرک ما ادرکت فضل غزوہ، لو انفقت ما فی الارض جميعا ما ادرکت فضل غزوتهم. فرمایا عبداللہ بن رواحہ جڑے میرا حکم مان کے سویرے مدینہ چھڑ گئے نا، جو کچھ زمین اور آسمان چاہے اگر تو سارا کچھ بھی خرچ کر دے میں تو انہاں دے مقام نو نہیں پہنچ سکتا. اگر کوئی جمعہ پڑھنا بھی چاہے حضور دی امامت حضور دے فرمان نو چھڑ کے تو حضور فرمان تو انہاں دے مقام نو نہیں پہنچ سکتا جڑے میری گل مان کے سویرے مدینہ چھوڑ گئے. اس واسطے بخدا خدا کا یہی ادر. ہاں کوئی دائیں بائیں پھرن کی کوشش کرے تو انہوں کیا کرو بابا جی سانو دس کے گئن کوئی یار دی گل چھڑا ملا، نہ لمے پیٹے پا ملا، نہ علمہ وچ پھسا ملا. بس میں تو انہیں گل کر دیا، نہ کفر ساڑی اور تقریروں کو ڈردا، نہ کفر ساڑے ہولیاں کو ڈردا، نہ کفر کسے کو ڈردا. کفر ایک اس بندے دے نعرے لائے، ایک مرد مجاہد، ایک امیر المجاہدین دے اس نعرے لائے ہوئے کو ڈردا جڑا نعرہ پورے کفر نو ہلا کے رکھ دیندا کہ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. تسی یہ نہ سمجھا کرو کہ صرف اسی ہاتھ چاہ کے نعرہ لا رہے ہیں. تانوں یہ پتہ نہیں یہ ہاتھ چکے ہوئے کفر دیا کتنے تک کون سا ہلا دینے اور کفر دے کتنے تک تمام ساشنوں نیست و نابود کر دینے اور یہ کہنے کہ جناب یہ فاتح کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. وہ کوشش کرتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ اپنے غلامہ اپنے حبیب کے غلامہ کے ذریعے انہوں نے دلوں میں حضور کی محبت دوبارہ پانا رہے گا. بس نعرہ تعالیٰ نے کرو تاکہ سارا کفر ڈگ جاوے اور سارا جناب ذلیل ہو جان اور جنہوں کے دماغوں میں خیال ہے کہ اسی ختم نبوت اور ناموس رسالت کے قانون ترمیم کر لواں گے اور کوئی قافلہ حجاز ایک حسین نہیں کہ انہوں نے اسی دسن واسطے آیا کہ اسی خادم حسین کے منن والے آج بھی کربلا سے جان واسطے پیار ہو.